حرف کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کرلش عثمان کے سیزن 4 کا بھی اختتام ہو چکا ہے۔ سیزن 4 بھی اوورال سیزن 3 سے ملتا جلتا ہی تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان چاروں سیزنز میں کچھ تاریخی قلعے فتح کرنے کے علاوہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا جسے فینز سالوں تک یاد رکھیں۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ سیریز ارطغرل سیریز کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن کرلش عثمان کا کوئی ایک سیزن بھی ڈیرلس ارطغرل کی ٹکر کا نہیں تھا۔ ڈیرلس ارطغرل جس کے ہر ایک سیزن میں نئی کہانی اور مختلف واقعات دکھائے جاتے تھے جو شائقین کی نظریں سکرین پر ٹکا دیتے تھے، اور اگر آج بھی ڈیرلس ارطغرل سیریز دیکھی جائے تو ہم بور نہیں ہوں گے، جبکہ کرلش سیریز کی سٹوری اس کے برعکس ہے۔ کرلش سیریز اور ڈیرلس ارطغرل میں سب سے بڑا اور واضح فرق تاریخی واقعات کا ہے۔ کرلش عثمان میں بہت سارے واقعات اور کردار فرضی ہیں، جبکہ کہانی بھی بہت سست انداز میں دکھائی جاتی ہے جو کہ آڈینس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ اب سیزن 4 کا بھی اختتام ہو چکا ہے اور سب کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ سیزن 5 میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے، کیا واقعی کرلش سیریز کی مینجمنٹ بڑے فیصلے لیتے ہوئے پرانی غلطیوں کو سدھارنے جا رہی ہے، تو اسی لیے آج ہم نے یہ ویڈیو سیزن 5 کی مکمل ڈیٹیل پر بنائی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ سیزن 5 کی شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگی اور پہلی قسط کب آن ایئر ہوگی، اور کون کون سے تاریخی واقعات سیزن 5 کا حصہ ہوں گے جو سیریز کو 4 چاند لگا دیں گے اور آڈینس کے اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے۔ سیزن 5 میں اورحان اور ہولوفیرا کا کریکٹر کون سے اداکار نبھائیں گے جو کہ لیڈنگ کریکٹر ہوگا، سیزن 5 کا آغاز کس تاریخی واقعے سے ہوگا اور کتنا ٹائم گیپ دکھایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ان تاریخی کرداروں کی جو کہ سیزن 4 میں فینز کی بھرپور خواہش کے باوجود بھی شامل نہیں کیے گئے تھے لیکن سیزن 5 کا حصہ ہوں گے، جبکہ اس کے علاوہ عثمان بے کی ریاست کے بارے بات ہوگی کیونکہ تب عثمان بے سلطان ہوں گے، اور یقیناً آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیزن 5 میں عثمان بے کی لک میں کیا چینجز کی جائیں گی۔ اگر آپ ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات اور سیزن 5 کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری میں سب کے مرکز نگاہ سلطان عثمان بے کے بارے میں، جو کہ اب عثمان بے یعنی سردار نہیں رہے ہیں کیونکہ اب سرداری اور کسی ریاست کے ماتحت رہنے کا دور ختم ہو چکا۔ عثمان بے ریاست کے باقاعدہ طور پر قیام کے بعد تمام بازنطینی گورنروں کو پیغام بھیجیں گے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کر لو، یا پھر میرا یعنی عثمان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ برسا کے نزدیک کچھ قلعوں کے گورنر تو اسلام قبول کر لیں گے، لیکن باقی تمام گورنروں کی وفاداریاں شہنشاہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ عثمان بے چونکہ ریاست کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ فتح کی گئی زمینیں قابل لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد خود برسا کے محاصرے کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے برسا سے باقی تمام قلعوں کا رابطہ منقطع کریں گے۔ سیزن 5 میں عثمان بے کو صرف بازنطینیوں کا ہی سامنا نہیں ہوگا بلکہ کچھ ترک قبائل جو کہ عثمان بے کے اگینسٹ ہیں عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روکیں گے اور عثمان بے کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کریں گے۔ عثمان بے کے مخالف ترک قبائل میں گرمیولاری قبیلہ سرفہرست ہوگا جو کہ پوری سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے دوران بھی عثمان بے کی صف میں شامل نہیں ہوا تھا اور مخالفت جاری رکھی تھی، لیکن عثمان بے پھر بھی دن بدن مضبوط ہوتے جائیں گے۔ سیزن 5 کا آغاز دمبوز کے مارکے سے ہوگا، یہی وجہ ہے کہ سیزن 4 سے 5 کے درمیان زیادہ بڑا ٹائم گیپ نہیں دکھایا جائے گا بلکہ چند سالوں کا ہوگا، اور ویسے بھی کرلش عثمان میں واقعات دکھانے کی سپیڈ بہت سلو ہے کیونکہ ریاست بنانے کا اعلان بھی 4 سیزن گزرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ بیفیوس میں فتح کے بعد تمام ترک قبائل بازنطینی زمینوں پر حملے تیز کر دیں گے اور انہی خطرات کے پیش نظر شہنشاہ اندرونیکس منگول خان سے اتحاد کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ غزن خان مسلمان ہے اس لیے وہ شہنشاہ کے ساتھ اتحاد سے انکار کر دے گا۔ غزن خان کی طرف سے انکار کے بعد شہنشاہ شدید غصہ ہوگا اور خود کی فوج کے ساتھ ہی عثمان بے پر حملہ آور ہوگا۔ بازنطینی فوج جب ینی شہر کی طرف آ رہی ہوگی تو عثمان بے دمبوز کے مقام پر ہی فوج پر دعویٰ بول دیں گے۔ عثمان بے یہ جنگ تو جیت جائیں گے لیکن دونوں جانب بھاری نقصان ہوگا۔ ادھر عثمان بے کے بھتیجے آئیدوگدو شہید ہو جائیں گے جبکہ کافی بازنطینی گورنر بھی مارے جائیں گے۔ برسا کے محاصرے تک عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان چھوٹے موٹے مارکوں کا سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ دوسری جانب شہنشاہ جسے لگے گا کہ وہ عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روک نہیں پا رہا اور عثمان بے آگے سے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو شہنشاہ کرائے کی فوج یعنی قاتلانیوں کو بھی ہائر کرے گا، لیکن عثمان بے کی دور اندیشی اور تیز دماغی کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں پائے گی۔
یاد رہے کہ اس سب دورانیے کے درمیان ہی عثمان بے کے باقی تمام تاریخی ساتھیوں کو بھی سیریز کا حصہ بنایا جائے گا، جن میں سامسا چاوش، حسن آلپ اور آکچا کوجا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ عبداللہ میال کوسس بھی عثمان بے کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے، اور عبداللہ میال کی دی ہوئی انفارمیشن کی بدولت ہی برسا کے محاصرے کا آغاز ہوگا۔ ویورز، یاد رہے کہ برسا کی فتح عثمان بے کی آخری فتح تھی۔ جی ہاں، برسا کا طویل محاصرہ 15 سال تک جاری رہے گا، اور ایک بات تو کنفرم ہے کہ سیزن 5 میں صرف برسا کا محاصرہ ہی دکھایا جائے گا، جبکہ برسا کی فتح 6 یا 7ویں سیزن میں دکھائی جائے گی۔ جی ہاں، جتنی سست روی سے کرلش عثمان میں واقعات دکھائے جاتے ہیں، اس سیریز کے 7 سیزنز ہونا تو مسٹ ہے، لیکن برسا کے محاصرے کے دوران ہی عثمان بے بہت سے قلعے بھی فتح کریں گے جو کہ برسا سے نزدیک ہوں گے۔ یاد رہے کہ سیزن 5 میں عثمان بے کی لک بھی چینج دکھائی جائے گی۔ جی ہاں، انہیں تھوڑا سا بوڑھا تو دکھایا جائے گا ہی، لیکن ان کے بال بھی تھوڑے بڑے دکھائے جائیں گے، جو کہ آڈینس کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ عثمان بے برسا کے محاصرے کے دوران ہی یہ اہم مہم اپنے بیٹے اورحان بے کے حوالے کر دیں گے۔ جی ہاں، اورحان بے جن کا سیزن 5 میں کردار لیڈنگ کریکٹر ہوگا، اور یہ کردار بھی کوئی اور ایکٹر نبھائے گا، جو کہ ایکن کوک یا ارس بولت میں سے کوئی ایک ہوگا۔ چونکہ ٹائم گیپ کے بعد جب اورحان بے کو دکھایا جائے گا تو ان کی ایج 18 سال ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سیزن 3 میں گورنر کی بیٹی ہولوفیرا سے شروع ہونے والی اورحان بے کی لو سٹوری دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی شادی بھی دکھا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ سیزن 5 میں ہولوفیرا کا کردار کیرا زیبسی کو دیا جا سکتا ہے، جو کہ آل پرسلان میں سیفریہ خاتون کا کردار نبھا چکی ہیں۔ سیزن 5 کے آغاز سے ہی اورحان بے ہر ایک جنگ میں شریک ہوا کریں گے، اور برسا کے محاصرے کے دوران جب خود کی طبیعت خراب ہونے کے بعد عثمان بے یہ مہم اورحان بے کے حوالے کریں گے، تو اورحان بے عثمان بے کے جانشینوں یعنی عبداللہ میال کوسس اور ترگت بے کے ساتھ مل کر برسا فتح کریں گے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ہوگا۔ تاریخ سے بھی یہ واضح ہے کہ عثمان بے برسا کے محاصرے کے دوران تو جنگ کا حصہ تھے، لیکن فتح کے دوران فزیکلی وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی۔ کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عثمان بے برسا کی فتح کی خبر سنتے ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عثمان بے اورحان بے کے تخت سنبھالنے کے بعد فوت ہوئے تھے۔ خیر، 1324 میں عثمان بے کی وفات کے بعد روایات کے مطابق اورحان بے تخت نشین ہوئے تھے، اور عثمانی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو دعوت دی تھی کہ ریاست بانٹ لیتے ہیں اور مل کر حکومت کرتے ہیں، لیکن علاؤالدین نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ عثمان بے اورحان کو ہی ولی عہد بنا کر گئے تھے۔ سیزن 5 میں عثمان بے کے باقی بچے بھی دکھائے جائیں گے، جو کہ ملک بے، چوبان بے، حامد بے اور پزرلی بے ہوں گے۔ ویورز، کرلش عثمان سیزن 5 کی شوٹنگ کا آغاز اگست میں ہو جائے گا، جبکہ پہلی قسط ستمبر کے اینڈ یا اکتوبر کے شروع میں آن ایئر ہوگی۔ ویورز، آپ کرلش عثمان کے سیزن 5 میں کس تبدیلی کی امید رکھتے ہیں اور کس تاریخی کردار کی واپسی چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔